ایران کے سرکاری میڈیا نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایرانی صدر کی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں ہلاکت ہو گئی ہے۔ Sally, we've heard in the last hour that Iran's president and foreign minister have both died in a helicopter crash. ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاک ہونے والے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے دیگر شرکاء کی لاشیں قریبی شہر تبریز منتقل کر دی گئی۔ Search teams have been scouring the mountains of northwest Iran all night. یہاں پر آخری رسومات کی ادائیگی کے بعد ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی میت کو تہران لے جایا جائے گا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے نائب صدر محمد مخبر کو 2 مہینے کے لیے عبوری صدر منتخب کر دیا ہے۔ ایران کی نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے 28 جون کی تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے۔ اتوار کے دن ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ اپنے دیگر شرکاء کے ساتھ آذربائیجان اور ایرانی سرحد پر موجود ایک ڈیم کا افتتاح کر کے واپس آ رہے تھے کہ ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا۔ دوستو، اس ہیلی کاپٹر حادثے نے جہاں پوری دنیا کو چونکا دیا ہے، وہاں ایرانی صدر کی ہلاکت کو لے کر طرح طرح کے دعوے کیے جا رہے ہیں۔ ایرانی صدر چونکہ امریکہ اور اسرائیل کے ٹارگٹ پر تھے، اس لیے ان کی حفاظت کو لے کے ان کی موومنٹ کو انتہائی پوشیدہ رکھا جاتا تھا۔ ابتدائی طور پر اس حادثے کی وجہ کو خراب موسم ہی بتایا جا رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی 1960 میں ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ 15 سال کی عمر میں دینی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخل ہوئے اور محض 25 سال کی عمر میں ہی ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل مقرر کر دیے گئے۔ ابراہیم رئیسی کا شمار ان 4 ججز میں ہوتا تھا جو کہ 1988 میں قائم ان خفیہ ٹریبونلز کا حصہ تھے جو کہ ڈیتھ کمیٹی کے نام سے مشہور تھے۔ 1983 میں ابراہیم رئیسی کی شادی احمد المہودہ کی بیٹی جمیلہ المہودہ سے ہوئی۔ بعد میں ابراہیم رئیسی نے 1989 سے 1994 تک تہران کے پروسیکیوٹر جنرل کی خدمات سر انجام دی۔ 2004 سے 2014 تک عدالتی اتھارٹی کے ڈپٹی چیف اور پھر 2014 میں نیشنل پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر رہے۔ 2017 میں ابراہیم رئیسی نے حسن روحانی کے مقابلے میں صدارتی انتخاب لڑا۔ حسن روحانی نے 2015 میں عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے کے مذاکرات کی نگرانی کی تھی اور پابندیوں میں نرمی کے بدلے میں ایران کے جوہری پروگرام کو محدود کر دیا تھا، جبکہ ابراہیم رئیسی نے 2015 کے اس جوہری معاہدے کی سختی کے ساتھ مخالفت کی تھی۔ ابراہیم رئیسی نے 2021 میں دوبارہ سے صدارتی انتخاب لڑا اور 62% ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہوئے۔ ابراہیم رئیسی نے 2021 میں ایسے حالات میں ایران کی باغ دوڑ سنبھالی جبکہ ایران شدید سماجی بحران کے ساتھ ساتھ اپنے متنازع جوہری پروگرام کے باعث ایران امریکہ کی عائد پابندیوں سخت معاشی دباؤ کا شکار تھا۔ ستمبر 2022 میں مہسا امینی کی دوران حراست موت کے بعد بڑے پیمانے پر ایران میں مظاہرے کیے گئے۔ کئی مہینوں تک جاری رہنے والے ان مظاہروں کی باعث ایرانی حکومت شدید مشکلات کا شکار تھی۔ ان مظاہروں کے دوران ایرانی خواتین نے اپنے حجاب اتارے، اپنے حجاب جلائے اور یہاں تک کہ اپنے بال بھی کاٹے۔ 2023 کے وسط میں جب یہ مظاہرے ختم ہوئے تو تب تک تقریباً 500 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ایسے میں سیکورٹی فورسز احتجاج کو روکنے کے لیے حرکت میں آئیں اور بدامنی میں ملوث 7 افراد کو پھانسی دی گئی۔ مارچ 2023 ایران اور سعودی عرب نے حیران کن طور پر ایک معاہدے پر دستخط کیے اور اس معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ ستمبر 2023 ایرانی صدر ابراہیم رئیسی نے ہاتھ میں قرآن پاک اٹھا کر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں
کہا تھا کہ آزادی اظہار رائے کے نام پر مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کیا جا رہا ہے۔ 1 اپریل کو اسرائیل کے دمشق میں ایرانی قونصل خانے پر حملے کے جواب میں ایران نے تاریخ میں پہلی بار اسرائیل پر براہ راست 300 سے زائد میزائل اور ڈرون اٹیکس کیے۔ اس حملے میں اسرائیل کے دفاعی تنصیبات اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اتوار کو آذربائیجان کے صدر کے ہمراہ ڈیم کے افتتاح کے بعد اپنی تقریر میں ابراہیم رئیسی نے ایک بار پھر فلسطینیوں کے لیے اپنی غیر مشروط حمایت کا اعلان کیا۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کی ہیلی کاپٹر حادثے میں ہلاکت کے بعد ایرانی آئین کے مطابق 50 دنوں میں نئے صدر کا انتخاب لازم ہے، اور اس وقت تک ملک کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی کی منظوری کے بعد رہبر اول محمد مخبر ایران کے عبوری صدر ہوں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے آئین کے آرٹیکل 131 کے مطابق صدر کی موت کی صورت میں ان کا نائب یا معاون اول قیادت کی منظوری سے اپنا عہدہ اور ذمہ داریاں سنبھال لیتا ہے۔ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی موت سے پہلے تک یہ کہا جاتا تھا کہ جلد ہی ابراہیم رئیسی ایران کی سب سے زیادہ طاقتور شخصیت بننے والے ہیں۔ تاہم ہیلی کاپٹر کے اس حادثے کے بعد ان قیاس سرائیوں نے مزید زور پکڑ لیا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا جانشین کون ہوگا۔ رئیسی کی ہیلی کاپٹر کے حادثے میں موت کے بعد ایک اور منصب جسے پر کرنا ضروری ہے وہ ہے رئیسی کی مجلس خبرگان کی نشست۔ یہ وہ ایوان ہے جو ایران کے سپریم لیڈر کا انتخاب کرتا ہے، مگر فی الحال ایران کا سب سے بڑا مسئلہ ایران کے صدارتی انتخابات کا انعقاد کرنا ہے۔ اگر ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی ہو تو نیچے دیا گیا سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور چینل لنک کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔